بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال شروع کا حصہ تھوڑا سا، کیونکہ شب جمعہ ہے، تھوڑا متوجہ کرانے کے لیے اپنے آپ کو کہ شب جمعہ عزیزان محترم عام دنوں سے فرق کرتی ہے۔ تھرسڈے نائٹ جو ہے وہ عام راتوں سے سب سے افضل رات کہلاتی ہے، عام ویک کے اندر بھی۔ ویسے تو راتیں بہت ساری ہیں اسلام کے اندر، بہترین راتیں، شب قدر کی راتیں جو ہے وہ 27 رجب کی رات، 15 شعبان، یہ کچھ راتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن عام ڈیلی روٹین کے اندر، ڈیلی ویک میں تھرسڈے نائٹ ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے کچھ اعمال ذکر کیے گئے ہیں، کچھ عبادت ذکر، اگر انسان جتنا کر سکے بہت اچھی بات، نہ کر سکے تو کم از کم انسان توجہ اس کی رہے کہ آج کی رات میں کوئی مکروہ بھی نہ کروں، کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو آج کی رات کی بلیسنگ مجھ سے چھین لے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ رات کو عبادت، مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی ایک روایت کو، ٹریڈیشن کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو جوان خاص طور پر آج کی رات استغفار کرے اور اللہ کی راہ میں اس کی آنکھ سے آنسو بھی آئے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ یعنی آج کی رات امپورٹنٹ ہے، اسی لیے آج کی رات 1 درہم صدقہ دینا، یعنی 1 یورو صدقہ دینا، عام دنوں میں 1000 یورو کے برابر ہے، تو بہت امپورٹنٹ اس لیے کہا گیا ہے۔ اور آج کی رات فاتحہ دینا، مرحومین کو یاد کرنا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ روایات کہتی ہیں کہ تھرسڈے نائٹ سے لے کر فرائیڈے کے عصر تک جو ہمارے مرحومین چلے گئے ہیں، ان کی جو سول ہیں، ان کی توجہ ان کے گھر والوں کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ بھیج رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے، یہ ہمیں یاد کر رہے ہیں یا نہیں یاد کر رہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم گو کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا ہماری ٹیمپریری ہے، ہمارا ایمان ہے ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، روز محشر ہے، یہ سب ہمارا ایمان ہے، ذرا اس کے بغیر مسلمان نہیں ہے آدمی۔ لیکن جب آدمی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو پھر یہ ایمان تھوڑا کم رنگ ہو جاتا ہے، لائٹ ہو جاتا ہے، پریکٹیکلی ہم اپنی لائف میں نظر نہیں آتے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایمان نہیں ہے، نہیں ایمان ہے، لیکن ہم زندگی ایسے گزار رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے جانا نہیں ہے، ہم نے مرنا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی بھی فکر کم ہوتی ہے، اور جو چلا گیا اس کی تو فکر انسان کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بہرحال چلا گیا انسان موت۔ لیکن وہاں بہت ضرورت ہے، اگر آپ خود اپنے لیے کچھ کر سکیں تو سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ انتظار نہ کریں کہ آپ کے پیچھے کوئی کچھ کرے گا۔ جو دنیا ہے ویسے بھی اس دور میں تو کوئی بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، لیکن جو چلے گئے ہیں بہرحال اگر ہم ان کو کچھ بھیجنا چاہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ بہرحال یہاں دیکھ رہے ہیں، نگاہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ایک باپ اگر اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، کچھ بناتا ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی تو وہ ہارڈ شپ میں گزار دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اولاد جو ہے وہ اچھی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، لیکن وہ تو بیچارہ سختی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ اب پیچھے اولاد کا کام ہے کہ وہ ان کے لیے کیا کر رہی ہے، وہ ان کو یاد کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ شہید دست غیب اپنی کتاب جو ہے وہ داستان شگفت انگیز کے اندر بہت سارے ایسے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک طالب علم کا ذکر کرتے ہیں، ایک عالم دین کا، کہ انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو انہوں نے اپنے والد سے، اپنے فادر سے پوچھا کہ وہاں پر یعنی قبر میں، یعنی مرنے کے بعد جو قبر ہے وہ بیسیکلی سمبولک ہے، وہاں تو باڈی ہے، سول تو نکل جاتا ہے، سول 2 جگہ پر ہے، ایک وادی سلام میں اور ایک یمن میں جو وادی ہے وہاں شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے سوال پوچھا کہ مرنے کے بعد یہ جو قبر کا عذاب ہے، عالم برزخ کا، یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ڈیفائن تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دنیا الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے، بٹ تمہیں سمجھانے کے لیے کہ وہاں عذاب ایسے ہے کہ جیسے چاروں طرف ماؤنٹینز ہوں، پہاڑ ہوں، اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اور تمہارے پیچھے بھیڑیے لگ جائیں، وولف تمہارے پیچھے لگ جائیں، اور کوئی فرار نہ ہو، فرار نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ بولا قبر کا عذاب ایسے ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم ہدیہ بھیجتے ہیں، یہ جو ہم کوئی کام کرتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، درود ہے، قرآن سورت پڑھ کے بھیجتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں کسی کو اپنے مرحومین کے لیے، یہ کیسے پہنچتا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو آپ یہیں کر رہے ہیں، وہ عالم بھی کوئی اور ہے، بٹ آج کے دور کے اندر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ایزی ہے
USTD ڈیجیٹل کرنسی، جبکہ آپ کہیں اور بھیج رہے ہوتے ہیں، جا کچھ اور رہا ہوتا ہے، نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے. تو بہرحال آج کے دور میں آدمی سمجھ سکتا ہے کہ چیزیں ٹینجبل ہیں، چیزیں کنورٹیبل ہیں، کہ آپ کچھ اور سینڈ کریں گے وہاں سے کچھ اور ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں میں اس کو بھی تمہیں سمجھا ہی سکتا ہوں ایک مثال سے، ایگزامپل سے، کہ ایک بند کمرہ ہو اور اس کے اندر سخت دھواں ہو، گرم دھواں ہو، اور انسان سختی کے اندر ہو، اور ایک کھڑکی کھل جائے اور اس سے ایک تازہ ہوا کا جھونکا آئے. کہا تمہارا کوئی نیک کام کرنا محرومین کے لیے بالکل ایسا ہے. تو ایک صلوات بھیج کر اپنے تمام محرومین کی قبر میں کھڑکی کھول دیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے لبوں پہ نشان تھے. کہا والد سے کہ بابا یہ کیا ہیں آپ کے ہونٹوں پر نشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کی والدہ میرے سے عمر میں، ایج میں چھوٹی تھیں، تو میں ان کو کچھ ایسے الفاظ بولتا تھا جو ان کو اچھے نہیں لگتے تھے، مگر وہ کچھ کہتی نہیں تھی، مگر وہ لفظ ان کے دلوں میں ایک خراش پیدا کرتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی. یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے لبوں پر نشان کی طرح ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بابا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. کہا کہ بیٹا اپنی والدہ سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں، حلال کر دیں. اس لیے عزیزان محترم، روز محشر میں صراط پہ سے جب انسان گزرے گا، اللہ حقوق العباد معاف کر دے گا، رحمان ہے. لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں پر اگر کسی کا حق ہم نے ادا نہ کیا ہوگا تو ہم صراط سے گزر نہیں سکتے. تو جتنی بھی انسان کی چیزیں ہیں، انسان کو چاہیے بہرحال اپنی اس دنیا کے اندر طے کر کے جائے، کیونکہ مرنے کے بعد بہرحال ہر کسی کو فرصت بھی نہیں ملتی کہ روح آئے، خواب میں آئے، بتائے یہ رہ گیا تھا، وہ رہ گیا. نہ، ہر کسی کو نہ. بڑے بڑے علماء دیکھیں کہ آپ سمجھیں کہ ان کو اپنے راستوں کو طے کرنے کے لیے، آیت اللہ مراشی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ، آپ جاتے ہیں کنب المقدسہ میں، خیابان ارم کے اندر جو ان کا مزار ہے، ان کا حرم ہے، اور وہ جو 70 ایئرز تک سب سے پہلے زائر تھے جناب معصومہ کے، وہ جن کی امام حسین سے ملاقات ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. ان کے والد صاحب خود ایک بڑے عالم دین، اتنا درجہ، لیکن والد ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ فلانی جگہ نجف کے اندر جب میں پڑھتا تھا تو ایک دکان والے کا حساب ہے میرے اوپر، یعنی کچھ پیمنٹ ہے میری اس کے اوپر. آپ سوچیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں طے نہیں ہوا، صراط میں پھنس جائے گا معاملہ. وہ کہتے ہیں نجف گئے، انہوں نے دکان والے سے کہا اتنے لوگوں کے حساب ہیں یہاں، تو رسیدیں کٹی ہوئی ہیں، جا کے خود ہی ڈھونڈو. کہتا ہے میں نے اتنی ڈسٹ مٹی اور وہ نکالی، اور ایک ایک رسیپٹ کو میں نے دیکھا، وہاں پر ایک میرے والد کا نام آیا، تو میں نے پے کیا وہ. تو یہ ظاہری دنیا میں آپ کہتے ہیں چھوٹی سی پیمنٹ ہے، تھوڑا سا کام ہے، نہ، چھوٹی ہو، ایک دھرم ہو، ایک دینار ہو، حقوق العباد ہے، دینا ہی دینا ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے جان محترم، جہاں انسان اپنی ظاہری دنیا کو بہتر کرتا ہے، اپنے گھر کو اچھا رکھتا ہے، اپنی گاڑی کو، اپنی سواری کو، بٹ اسٹل ایوری تھنگ از ٹیمپریری. جتنی اچھی گاڑی ہو یہیں رہ جائے گی، جتنا اچھا گھر ہو یہیں رہ جائے گا، جتنا اچھا لباس ہو یہیں رہ جائے گا. وہ جو اینڈ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کس طرح امپورٹنٹ ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول خدا گھر میں داخل ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے، اور کیا دیکھتے ہیں؟ جناب سیدہ کے چہرے پر پریشانی ہے. کہا بیٹی آپ کے چہرے پر کیوں پریشانی ہے؟ کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام، یعنی قیامت میں بھی کیا مقام ہوگا، ان کو کیسی پریشانی؟ امت کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے اطاعت گزاروں کے لیے. کہا بیٹا کیسی پریشانی؟ کہا بابا قیامت میں ہر چیز عیاں ہوگی، اوپن ہوگی، کوئی چیز ہائیڈ نہیں ہوگی، سب کھلا ہوا ہوگا، ہر چیز نظر آ رہی ہوگی، مجھے یہ پریشانی ہے. ایسے میں حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رسول خدا سے کہ فاطمہ کو کہیں کہ پریشان نہ ہو، ہم ان کے چاہنے والوں کو نور کے دائروں میں رکھیں گے، ہم ان کو کور کر کے رکھیں گے. جان محترم، ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ہماری توجہ نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، اسی لیے وہ ہمارے لیے پریشان ہے کہ اس دن
اور یہی ہے کہ ہمیں بھی بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دن شرمندہ